بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رجت۔ دوستو، شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ یعنی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف جب شام سے کربلا، معلی سے نجف اشرف اور کوفہ میں تشریف لائیں گے تو اس وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اجلال ہوگا۔ اسی شہر کوفہ میں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری پاک اولاد علیہم الصلوۃ والسلام نے جمع ہونا ہے۔ جیسا کہ بہار جلد 53 میں ہے کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جل جلالہ ایک دن ہماری ساری اولاد کو ہمارے پاس جمع فرما کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے گا، جیسے سرکار یعقوب علیہ السلام کے گرد ان کی ساری اولاد کو جمع فرما کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائی تھیں۔ اس سے قبل ان کے مابین ایک طویل المدت کی جدائی تھی۔ اسی طرح ہماری ساری آل و اولاد نے بھی ایک طویل جدائی کے بعد ہمارے سائے میں جمع ہونا ہے۔ اس دور میں کسی کی شرکت جبری نہیں ہوگی۔ ہاں، جو خوش نصیب اس کی خواہش کرے گا اسے یہ اعزاز ملے گا، یعنی یہ بلاوا عام ہوگا، مگر اس میں رخصت بھی ہوگی۔ جب اس بارے میں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کیا شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے دور میں ہر شخص پر جانا واجب ہوگا، تو انہوں نے فرمایا، مومن کو اس کی قبر میں اطلاع دی جائے گی کہ تمہاری شہنشاہ ازل اجل اللہ فرج شریف کا ظہور اجلال ہو چکا ہے۔ اب اگر تو چاہے تو ان کے حضور قدس میں جا سکتا ہے، اور اگر اسی مقام پر عالم برزخ کی جنت میں کرامت الہیہ کے مزے لوٹنا چاہتا ہے تو بے شک یہیں رہ جاؤ۔ اس وقت جو لوگ اس دن کے مشتاق ہوں گے وہ اس دنیا میں واپس آ جائیں گے، اور جو نہ آنا چاہیں گے انہیں مجبور نہ کیا جائے گا، بلکہ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدی مسرتوں کے بارے میں ہے کہ ان کی خوشیاں جملہ عالمین میں سرائیت پذیر ہوں گی، حتیٰ کہ عالم برزخ میں اور مومنین کی قبروں میں بھی یہ مسرت اسی طرح داخل ہو جائے گی جیسے سردی کے موسم میں سردی بند کمروں اور گرمی کے موسم میں گرمی بند کمروں میں بلا روک ٹوک داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے ہر مومن ان مسرتوں کو اپنی قبروں میں بھی لائیو دیکھے اور محسوس کرے گا اور انجوائے کرے گا۔ دوستو، اس دور مسرت میں خاندان پاک علیہم الصلوۃ والسلام کی ساری ماؤں کی ممتا کا تقاضا یہی ہوگا کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی خوشیاں نہیں دیکھی ہیں وہ دوبارہ ایسی خوشیاں دیکھیں کہ سارے غم بھول جائیں، اور ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا کیا انداز ہوگا یہ تو وہی زمانہ ہی بتائے گا۔ ہم تو روایات سے صرف اتنا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کہ شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور و قیام کے بعد ان کی شادی خانہ آبادی ہوگی، اور ان کی دعوت ولیمہ پورے 1000 سال تک چلے گی، باروایت دیگر 4000 سال تک ولیمہ چلے گا۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب ان کے ایک صحابی کی شادی خانہ آبادی کی تقریب پورے 1000 سال تک چلنا ہے تو خود ان کے گھر عطر کے پاک نوجوانوں کی شادی خانہ آبادی کی تقریبات کتنے لاکھ سال تک چلیں گی۔ دوستو، اس دور میں ہمارے سامنے واقعات مصائب بیان ہوتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس گھر عطر نے دوبارہ آباد بھی ہونا ہے۔ جن پاک شہزادوں علیہم الصلوۃ والسلام کی شہادتوں کے دردناک واقعات ہم سنتے ہیں، اور ان واقعات میں ایسے جگر خراش مضمون سامنے آتے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں ناسور سا بن جاتا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس گھر عطر کے شہزادوں نے اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے، اور سارے مومنین کے سامنے ان کی خوشیوں کے جشن منائے جانا ہے۔ ہم نے ان کے دکھوں پر آنسو بہائے ہیں تو ہمارا حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کی مسرتوں پر کہکے بھی لگائیں۔ اس لیے ہمیں ان واقعات مصائب میں دعا کرنا چاہیے کہ خالق ہمیں ان کی مسرتیں جلدی دکھائے، اور ہم جس طرح ان کے غم میں شریک ہیں کل ان کی مسرتوں میں بھی اسی طرح شریک ہوں۔ اور یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کی مسرتوں کی بزم قدسی میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا مسرت مولا امیر المومنین، الجل الجل یا مسرت معصومین، الجل الجل
یا امان الخائفین یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.